يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عظیم انسان نبی محترم طفیل دوسی اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اب مکہ میں تشریف لائے۔ ان کی رہائش پر ایک وفد آتا ہے مکہ والوں کا ہی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار بھی ہے، اور آ کے ان کو بہت سمجھاتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک اس طرح سے جادو بیان شخص آ گیا ہے، وہ جادوگر ہے، وہ اس کی گفتگو میں بڑا سحر ہے اور اس نے ہمارے خاندانوں میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ ایک گھر سے بیٹا مسلمان ہو گیا اور دوسرے گھر سے بیٹی مسلمان ہو گئی اور تیسرے گھر کا سربراہ مسلمان ہو گیا، بڑی بے چینی ہے۔ تو ہم تمہارے بہت ہمدرد ہیں، تم ہمارے مہمان بھی ہو، ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اس سے بچ کے رہنا۔ تو طفیل دوسی کہتے ہیں میں سنتا رہا، مگر ان لوگوں نے اس وقت تک مجھے نہیں چھوڑا جب تک کہ مجھے پوری طرح سے راضی نہیں کر لیا اور ایک طرح کا مجھ سے ایک کمٹمنٹ نہیں لے لی کہ میں ان کی بات نہیں سنوں گا۔ دن گزرتے گئے، کہنے لگے میں خانہ کعبہ بھی جاتا تھا اور جا کے وہاں پہ اپنے طریقے سے جو بھی ان کا طریقہ تھا عبادت بھی کرتا تھا، مگر میں یہ اہتمام کرتا تھا کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کے جایا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا اتفاق کہ جلدی میں نکلا اور وہ روئی ٹھونسنا بھول گیا، کانوں میں روئی رکھنا بھول گیا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہچانتا تو نہیں تھا، لیکن کوئی بہت خوبصورت تلاوت اور بہت خوبصورت مضمون تھا جس نے میری پوری توجہ کھینچ لی، اور وہ شخص وہ پڑھ رہا تھا۔ وہ اس نے مکمل کیا اپنا وہ عمل تو چل پڑا، اور مجھے اتنی کشش ہوئی کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور دل میں میں سوچ رہا تھا کہ میں آخر قبیلے کا سردار ہوں، میں علم رکھتا ہوں، میں بہت ساری چیزوں سے واقف ہوں، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں کہ کسی کی ایسے باتوں میں آ جاؤں گا، آخر میں فیصلہ کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ کلام تو عجب ہی ہے، میں ذرا چل کے اس کے جو پڑھ رہا تھا اس سے ملتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو یہ بھی اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ان سے پوری اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت پیش کرتے ہیں اور یہ دعوت قبول کرتے ہیں، واپس اپنے قبیلے میں جاتے ہیں، اور وہ قبیلہ بھی ان کے قبول اسلام کی وجہ سے پورا مسلمان ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہم نے کانوں میں جو روئی ٹھونس رکھی ہے، اگر وہ روئی ہم نکالیں، ہم سیرت کا مطالعہ کریں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سمجھیں تو ہماری بھی کیفیتیں بدل سکتی ہیں۔ لیکن المیہ یہی ہے کہ ہم اس کو ٹائم بھی نہیں دیتے اور ہم اس کو توجہ بھی نہیں دیتے، ہماری پرائیورٹیز ہی کچھ اور ہیں۔ مکہ میں حضرت اسماعیل کا گھرانہ آباد ہے اور اس گھرانے کا ایک مشہور قبیلہ قریش ہے۔ یہ قبیلہ دور دور سے حج کے لیے آنے والے لوگوں کو ٹھہرانے، کھانا کھلانے، پانی پلانے اور کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس قبیلے کے اکثر لوگ تجارت پیشہ ہیں، اور قریش کے قبیلے کے بھی کئی بڑے بڑے خاندان ہیں۔ ان میں سے ایک خاندان بنو ہاشم کا ہے، یہ ہاشم کی اولاد ہیں۔ ان کا ایک لڑکا عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے عبداللہ ہیں۔ عبداللہ کی شادی ہوئی تو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ انتقال کر گئے، اور ان کی وفات کے چند ماہ بعد ان کی بیوی بی بی آمنہ کے بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام محمد رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبر ہیں۔ یتیم پوتا دادا عبد المطلب اور ان کے چچا ابو طالب کے ہاں پرورش پا کر جوان ہو گیا۔ عرب میں قبائلی نظام تھا، لوگ بہت لڑاکا تھے، بات بات پر آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے،
اور جو مارا جاتا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے 40 برس تک لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، آپس میں مار اور ایک دوسرے کی جان لینے کا یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ظلم کا بھی دور دورہ تھا، کمزور کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کوئی پریشان حال نہ تھا۔ جو زوراور تھا وہ جو کمزور تھا اس پر جتنا ظلم چاہتا ڈھا لیتا تھا۔ اسی زمانے میں کچھ صالح فطرت لوگوں نے ظالم کا ہاتھ روکنے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا کیونکہ اس کے بانی افراد کے نام اتفاق سے ان کے ناموں میں فضل آتا تھا۔ یہ صالح نوجوان بھی اس معاہدے میں شامل تھے۔ عرب میں شراب نوشی عام تھی، ہر محفل، ہر گھر میکدہ تھا، کوئی دعوت اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی، مگر یہ جوان سال، جوان خون، جوانی میں بھی شراب نوشی کے قریب نہیں گیا۔ سود خوری عام تھی، سود در سود چلتا تھا، جوا اور سٹے بازی ان کے لیے فخر اور مباحات تھیں، چوری اور ڈاکہ زنی بھی کچھ قبائل کے مستقل پیشے تھے، مگر یہ پاکیزہ نوجوان ان سب سے الگ تھلگ بکریاں چراتا یا تجارتی قافلوں کے ساتھ چلا جاتا۔ عرب کے معاشرے میں عورت بھی کاروبار کے لیے ایک چیز تھی، ایک کاروباری سی شے تھی۔ اس کی عزت، عورت کی عزت اور عفت کی کوئی حیثیت نہ تھی، وہ بازاروں میں نیلام ہوتی تھی، بدکاری کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں یہ 25 سالہ خوبرو نوجوان ایک 40 سالہ بیوہ کے پیغام پر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ خدا کے ساتھ شرک عربوں کا طرہ امتیاز تھا، جسے وہ خانہ خدا کہتے تھے۔ اس میں بھی 360 بت نصب کر رکھے تھے۔ بتوں کی یہ پرستش ارکان حج میں بھی داخل تھی۔ بتوں کے آگے جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی، ان کے نام سے فال نکالی جاتی تھی، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، جنوں کو الوہیت کا درجہ دیتے۔ اخلاقی نجاست کے اس ماحول کا پروردہ یہ صالح نوجوان، یہ عظیم ہستی، کاروبار اور گھریلو زندگی سے بچا وقت تنہائی میں گزارتا، اس ساری اوہام پرستی اور خرافات سے کنارہ کش ہو کر غار خرا میں چلا جاتا اور وہاں خدا کی عبادت کرتے، سوچ بچار کرتے کہ انسانوں کو ان کاموں سے کیوں کر باز رکھا جا سکتا ہے، ان کی حالت کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے۔ جوانی تو جوانی، بچپن میں بھی یہ بچہ اتنا حیادار تھا کہ ایک موقع پر جب کعبہ کی دیوار تعمیر ہو رہی تھی تو باقی بچے تہمت اتار کر اس میں پتھر باندھ کر ڈھو رہے تھے۔ آپ نے بھی چچا کے کہنے پر ایسا کرنا چاہا تو شرم کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ عرب میں نوجوانوں کا ایک یہ مشغلہ بھی تھا کہ رات رات بھر قصہ گوئی ہوتی، کہانیاں ہوتی، شعر و شاعری ہوتی، قصیدہ گوئی ہوتی۔ دوستوں کے بہت اصرار پر ایک بار یہ نوجوان بھی چلے جاتے ہیں، مگر عدم دلچسپی کی بنا پر وہاں ساری رات سو کر گزار دیتے ہیں۔ ہم آج کے ماحول کو، حالات کو، معمولات کو بہت برا کہتے اور سمجھتے ہیں۔ کسی کو خیر کی طرف بلانا تو دور کی بات ہے، خود اپنے آپ کو بچا کر رکھنا بھی اکثریت کو محال لگتا ہے کہ یہ آج کے دور میں ممکن نہیں۔ بہت بگاڑ آ گیا ہے، بہت خرابی آ گئی ہے۔ ہمارا آج کا دور، گاؤں دیہات میں تو کچھ ذات پات یا قبائل کا ذکر ہوتا ہے، مگر شہروں میں جو گاؤں والے ہیں وہ بھی آ کر جب یہاں بس جاتے ہیں تو وہ بھی اس ذات پات کو بہت اہمیت نہیں دیتے۔ سالہ سال تک لڑائیاں کہیں تو یا کبھی کبھار تو ہوتی ہوں گی، مگر یہ عمومی صورتحال ہرگز نہیں ہے۔ شراب کا ملنا محال اور شراب نوشی بڑے گھرانوں میں تو جو ہوتی ہے وہ بھی چھپ چھپا کر اور حال ہی کہیں ہوتی ہے۔ اسلامی ملک میں اس کی خرید و فروخت
اور اس کے پینے پلانے کی آزادی نہیں ہے۔ جوا اور سٹہ بازی کی بھی کچھ بدلی ہوئی صورتیں تو موجود ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص بس ہمیں اس میں مشغول نظر آئے۔ شرک کی نفی اور دین کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے کئی علماء اور اپنی بساط بھر مرد اور عورت لگے ہوئے ہیں۔ علم کے ذرائع، دروس، اجتماعات، جلسے، انفرادی رابطے سب موجود، کتب خانے موجود، ٹی وی نشریات، سوشل میڈیا پر لیکچرز، ویڈیوز، سوال جواب، قرآن، حدیث، دینی علوم کے مفت یا بہت کم فیس پر کورسز بھی بآسانی دستیاب ہیں، ان میں داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی مشاہدہ ہے کہ مخلوط تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیز میں بھی 40 سال پہلے حجاب اوڑھنے والی اتنی طالبات نہیں تھیں جتنی آج ہیں۔ عورت کا بھی معاشرے میں مقام اور مرتبہ ہے۔ کچھ قبائلی علاقوں یا گاؤں گھوٹوں میں رسم و رواج کے نام پر عورتوں کے ساتھ کئی طرح کے مظالم ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، انکار ممکن نہیں ہے، مگر بڑے قصبوں شہروں میں تعلیم کے بنا پر عورت بڑی پر اعتماد ہو گئی ہے اور اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ ادارے اور حکومت بھی خواتین کی حفاظت کے لیے قانون سازی کر چکے ہیں، جس کی بنا پر ویمن پروٹیکشن بل اور جاب پلیس ہراسمنٹ بل، اس کی بنا پر عورت اپنی عزت کے تحفظ کے لیے گویا ایک محفوظ حصار میں قانون اور ایک معاشرتی ماحول جو ہے اس کی بنا پر ہے۔ اب خواتین کی بازیابی کے مواقع ملنا اتنے آسان نہیں ہیں، وہ جو ریڈ ایریاز جن کو کہتے ہیں یا کوٹھوں کی بات الگ ہے، مگر بالعموم معاشرہ اور ماحول باحیا ہیں۔ آج کے اس معاشرے کے مقابلے میں عرب کے اس جاہلی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس بات کی قدر و قیمت سمجھ آتی ہے کہ ساری مروج برائیوں سے دامن بچا کر رہنے والا وہ نوجوان کتنا عظیم ہے، اور جبر کے اس دور میں بھی مظلوموں کی حمایت کے لیے اجتماعیت کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے، حالانکہ اس دور میں ایسی کسی بھی اجتماعیت کے ساتھ کھڑا ہونا بڑے دل گردے اور حوصلے کی بات ہوگی۔ 40 سال کی عمر میں یہ عظیم اور صالح نوجوان محمد نبوت سے نوازے جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتے ہیں۔ غار حرا سے واپس گھر والوں، دوست احباب اور ہر خاص اور عام کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں اور اپنے رسول ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اخروی زندگی کی طرف توجہ دلواتے ہیں اور ہر آن لوگوں کو آخرت کی پکڑ سے بچانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ خود فرمایا، میری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ کا الاؤ روشن کیا اور پتنگے آ کر اس آگ میں گرتے اور ختم ہوتے ہیں، اور میں ہوں کہ ان کو اس آگ کی طرف آنے سے روکتا ہوں۔ تم بھی ایسے لپک لپک کر جہنم کی طرف جاتے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر اس میں گرنے سے روکتا ہوں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑتا ہے، یہ کتنی پیاری بات ہے اور کتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی لیتے ہیں، تشفی لیتے ہیں اور فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ سورۃ کہف میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اپنی جان ہی مان نہیں لاتے؟ یا یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے محمد، یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ مکہ کے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ بات، اور یہ بھی ویسے بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، بلاتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلانیہ دعوت کے لیے لوگوں کو بلایا اور اس وقت کے مروج رواج کے مطابق لوگوں کو ایک منادی دی، نفیر عام دی، اس کو آپ مائک سسٹم سمجھ لیجئے، اس کو آپ
ٹی وی سمجھ لیجئے، ریڈیو سمجھ لیجئے، اخبار سمجھ لیجئے، یا سوشل میڈیا پہ کال سمجھ لیجئے، کچھ سمجھ لیجئے، تو جب قبائل کے نمائندے آ گئے، یعنی وہ مجمع اکٹھا ہو گیا جس میں خبر کی تشہیر کرنی تھی، اور تشہیر کے ذرائع میں یہ تھا کہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر منادی دی جاتی تھی کسی بھی اہم خبر کے لیے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ لوگوں نے کہا، تم ہمارے درمیان پلے بڑے 40 سال کے ہو گئے ہو، ہم نے تو تمہیں صادق اور امین پایا ہے، ہم تو تمہاری یہ بات مان لیں گے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو اللہ تمہیں پکڑے گا، اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دی۔ اس پر جو قبائل کے نمائندے تھے اور اپنے چچا ابو لہب تھے، انہوں نے بڑے منہ بسورے اور کہا، اس بات کے لیے تم نے ہمیں بلایا تھا، ہمارا وقت ضائع کیے، اتنی کم اہم بات کے لیے، اور باتیں بناتے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر بہت سے ایسے واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوز اور درد دل کے غماز ہیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہر طریقہ اور حربہ سوچتے ہیں، اور بے چین رہتے ہیں کہ کون سا موقع ہو جہاں میں چل کے بات کروں۔ میلے لگتے تھے، عکاظ کا میلہ لگتا تھا، اور ایک سالانہ سمجھیں ایک فنکشن ہوتا تھا، جشن ہوتا تھا، گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا، ایک جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں صنعتی نمائش ہوتی تھی یا سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو اس میں لوگ دور دور کے قبائل سے آتے تھے، اپنا اپنا مال لے کے آتے تھے، اور وہ ایک ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوتی تھی، اور وہاں پہ سیل اور پرچیز اور خرید اور فروخت اور یہ سارے معاملات ہوتے تھے۔ اور وہاں پہ بھی یہ ہوتا تھا کہ اپنے اپنے قبائل کی خوبیاں بھی بیان کی جاتی تھیں، شعر و شاعری کے مقابلے بھی ہوتے تھے، یعنی بڑی رنگا رنگی یہ محفل کی ہوتی تھی، اور بڑی ایک اس طرح کا مصروف موقع ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع کا بھی فائدہ اٹھاتے، ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، ایک ایک گروپ جہاں پہ وہ بیٹھا ہوتا، جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہوتا، وہاں جاتے اور وہاں جا کر دین کی دعوت پہنچاتے، لوگوں کو بتاتے کہ شرک سے بچو، ایک رب کو مانو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کتاب اللہ نے نظام زندگی کے طور پر بھجوائی ہے۔ سنتے، کچھ لوگ بات سنتے، کچھ سنی انسنی کر دیتے، مگر مکہ کے کچھ اوباش بھی ساتھ ساتھ جاتے، اور وہ جہاں یہ جاتے کہتے یہ تو ہمارا مکہ کا رہنے والا ہے، مگر یہ ان کے بارے میں بڑی غلط غلط باتیں کرتے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو ساحر ہے، اس کی بات پہ توجہ نہ کرنا۔ اور آگے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے، اور ساتھ ساتھ یہ چل رہے ہوتے، ساتھ ٹھٹھا مذاق بھی کر رہے ہوتے۔ میں سوچتی ہوں کتنی دل آزاری ہوتی ہوگی۔ ہم تو ایک بار کسی کو کہتے ہیں، دوسری بات کہنا ہمیں لگتا ہے ہماری بڑی بے عزتی ہے کہ ہم نے ایک بار کہا، دو بار کہا، تیسری بار پھر کہیں، چوتھی بار پھر کہیں، وہ سنتا ہی نہیں، وہ منہ پرے کر لیتا ہے، تو ہماری بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ اور اس کے ساتھ کچھ دوست اگر ہمارا ٹھٹھا مذاق بھی اڑا رہے ہوں تو پھر تو شاید ہم اس جگہ پہ جائیں ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایسا پروپیگنڈا، ایسی ایک مہم جو ان کے بارے میں انتہا درجے کی غلط بیانی کرنے والی اور غلط فہمیاں ڈالنے والی اور تمسخر اڑانے والی اور ان کے متعلق جھوٹ کہنے والی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی گزرتے ہیں، مگر دین کی دعوت کا کام جو ہے وہ اسی محبت اور اسی دل سوزی کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو اور یہ بھی چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے، تو اس کا طریقہ یہ ہے فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو، یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم سے محبت کرنے لگے گا۔ فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ اب اس میں بھی جو اطاعت اور پیروی اور اتباع میں فرق ہے، فَاتَّبِعُونِی اتباع ہے اور اتباع بڑا درجہ ہے۔ اطاعت تو یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا، ہم اس پر عمل کریں، یعنی حدیث قولی ہے یا حدیث عملی ہے یا حدیث تقریری ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا اور آپ نے اس کو سے منع نہیں کیا، حدیث تقریری جو بھی ہو اس کو مانا جائے، اطاعت یہ ہے۔ اور فَاتَّبِعُونِی، جو اطاعت کرنی ہے وہ اس طرح سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ فالو اس طرح سے کرنا ہے کہ جس بندے کو فالو کیا جا رہا ہے جہاں وہ پیر رکھتا ہے اس کے پیروں کے نشان پر پیر رکھ کے اس کی پیروی کی جائے اور محبت کے ساتھ کی جائے۔ ایک اطاعت بغیر محبت کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اطاعت تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہوتی۔ جیسے ہم مداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک جبر ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی بسا اوقات یا اکثر اوقات کوئی بہت ہمارے دل کی لگن اس کے اندر شامل نہیں ہوتی مگر ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اطاعت تو ہو ہی رہی ہو، لیکن اتباع وہ ہے کہ انتہائی محبت کے ساتھ بالکل جو کام کیا گیا تھا کام کیا جائے، یہ اتباع ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، کئی واقعات اس میں بھی ملتے ہیں کہ ایک صحابی قمیض کی بٹن اوپر والا کھلا رکھے، کسی نے پوچھا یہ بٹن کیوں کھلا رکھتے ہو؟ تو بتایا کہ ایک دفعہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، ان کا یہ بٹن کھلا تھا، اس لیے میں یہ بٹن کھلا رکھتا ہوں۔ یہ راستے میں جو راستہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ گئے، انہوں نے اختیار کیا، وہ اسی راستے سے، اس محبت کی وجہ سے اسی راستے کو اختیار کرتے تھے، یا جہاں وہ رکے وہ رکتے تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر اس محبت کی وجہ سے پیروی کرتے تھے۔ تو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، فارمولہ یہ بتا دیا کہ میری اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اس عظیم انسان اور ہستی کی اطاعت کرو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس اطاعت کو پرکھنے کے لیے کہ ہم سب دعوے دار تو اسی بات کے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، دل تو ہمارا یہی چاہتا ہے، اور یہ بھی ہم کہتے ہی ہیں کہ نہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور محبوب بننا چاہتے ہیں، اور محبوب بننے کے لیے جو اطاعت اور پیروی اور اتباع کی بات ہے وہ بھی کرنا ہی چاہتے ہیں، مگر وہ کتنا ہو پا رہا ہے اس کے لیے بھی کسوٹی بھی ہے، اپنے آپ کو ناپنے کا اپنا جائزہ لینے کے لیے پیمانہ بھی ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہی تھے، حضرت خدیجہ کے چچا جو تھے انہوں نے ان کو خریدا تھا، اس وقت انسان بھی بکتے تھے، تو اس بچے کو خرید لائے وہ اور حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو انہوں نے تحفے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلام دے دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا ہی تھا جب آپ کی خدمت میں آیا، 10 سال تک میں آپ کی خدمت میں رہا، مگر آپ نے کبھی مجھے کسی بات پر ٹوکا نہیں، اف نہیں کہا۔ اور بلکہ ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچہ ہی تھا، راستے میں کھیلنے میں لگ گیا، دیکھا تو پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں اور کھڑے ہیں، آ کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں
اے انیس، انس نہیں نام انس تھا، اے انیس اے دوست اب تو چلا جا وہ کام کرنے کے لیے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ جائزے کے کسوٹی کے اس پیپر میں، سیلف اسیسمنٹ کے اس پیپر میں، ہمارے تو غلام بھی نہیں ہیں، ہمارے تو پیڈ نوکر ہیں، ڈرائیور ہیں، ہمارے کچھ سب آرڈینیٹس ہیں۔ ہم سے کتنی دفعہ ان کو معاف کیا جاتا ہے، اور یہ بھی پوچھا کہ کسی نے کہ ہمارے غلام ہیں، وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ ہماری بات نہیں مانتے، تو اس پر بھی یہی فرمائی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان کو دن میں 70 مرتبہ معاف کر دو۔ 70 مرتبہ، ہم سے تو 1 مرتبہ معاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ 70 مرتبہ معاف کر دو۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہمیں اس پر اپنے آپ کو پرکھنا اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بار ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں رمضان کا مہینہ تھا کہ میں روزہ رکھا ہوا تھا، فرض روزہ تھا، ظاہر ہے بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، اب کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ مسلسل 2 ماہ روزے رکھے جائیں۔ آگے سے کہنے لگا 2 ماہ کے روزے؟ میرے سے تو 1 نہیں رکھا گیا، میں نے توڑ دیا، تو 2 مہینے کے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر صدقہ دے دو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو کہنے لگا میرے پاس تو کوئی گنجائش نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اچھا پھر بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو۔ کہیں سے صدقے کی کھجوریں آ جاتی ہیں، ٹوکرا ایک، تو اس کو پوچھتے ہیں وہ کہاں گیا، اس کو بلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لو یہ کھجوریں، اور جا کے اپنی طرف سے کفارے کے طور پر صدقہ کر دو۔ کہتے ہیں کہ یہ واللہ مجھ سے غریب اس پوری بستی میں کوئی نہیں ہے جس کو جا کر یہ دوں۔ اور میں سوچتی ہوں کہ اگر اس کے موقع پر میں ہوتی، یا جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا اگر میرے ساتھ ہو رہا ہوتا، تو میں کیا ہاں روزہ توڑ دیا، ہم نے نہیں روزے رکھے ہوئے، ساری دنیا روزے رکھتی ہے، تم نے کیوں توڑ دیا؟ اور پھر لو اب آگے سے اور بہانے بازی، 60 بھی نہیں رکھ سکتا اور صدقہ بھی نہیں کر سکتا، اور اب یہ صدقے کی کھجوریں بھی مجھ کو ہی دے دیجئے، میں گھر لے جاؤں۔ شاید اسی طرح کی کچھ باتیں یا ایک ناگواری کیا ہوتی کیفیت، آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ اگر ایسا موقع آتا تو ہم کیا کرتے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت رویہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ صرف مسکراتے تھے، کہا نہیں لگاتے۔ کبھی کبھار کوئی ایسا موقع ہو، اس موقع پر ہنس پڑے اس طرح کہ ان کے پچھلے دانت نظر آنے لگے، اور کہا اچھا جاؤ گھر لے جاؤ اور گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عظیم انسان، اس صالح انسان، اس پیارے نبی اور پیاری ہستی، اس محسن انسانیت کی پیروی کرنے والا بنائے، اور اس کی پیروی کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة